الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جو ساتھی پچھلے درس میں میرے موجود تھے 2 ہفتے پہلے جو ہوا تھا، اس میں میرا ٹاپک تھا آزمائش، اور میں نے جو قرآن کی آیت سے شروع کیا تھا، اور اس میں 2 قسم میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو پچھلا درس جو میرا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر اللہ دیتا ہے، نوازتا ہے کسی چیز سے، اللہ خیر سے نوازتا ہے، تو بندے مومن کا کیا موقف ہونا چاہیے، اور وہ شکر۔ بندہ جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ تو اس تعلق سے میں نے قرآن کی کچھ آیت اور حدیثیں پیش کی تھی۔ آج جو ہے اس کا عکس ہوگا کہ اللہ اگر کسی دے کر نہیں بلکہ لے کر آزماتا ہے، یعنی کسی آزمائش میں ہمیں ڈال دیتا ہے اور کسی ٹیسٹ میں ہمیں ڈال دیتا ہے، تو بندہ مومن کا کیا موقف ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اس تعلق سے سب سے پہلے جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی پہلے، اسی کنٹینیو کرتا ہوں میں۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کر کے کون آتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہو گیا کہ آزمائش جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے ڈیفالٹ میں ہے، یعنی مرنے تک آزمائش چلتی رہے گی، دے کر بھی اللہ آزمائے گا، لے کر بھی آزمائے گا، تو یہ طے ہو گیا۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ہم تم سب کو ضرور آزمائیں گے، شر سے بھی اور خیر سے بھی، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ شر سے بھی آزماتا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ خیر کا معاملہ جب اللہ کرتا ہے تو بندہ مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے خیر سے نوازا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ شر کا معاملہ کرتا ہے اس کی حکمت کے تحت، تو پھر کیا معاملہ ہونا چاہیے، وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی معروف آیت ہے، ہم سب جانتے ہیں، ایز اے ریویژن جو ہے یا ایز اے تذکیر جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 اور 156 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز سے۔ کس سے ہیں؟ من الخوف، دشمن کے خوف سے، والجوع، والبھوک سے، ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے، والانفس، جسم میں بیماری وغیرہ سے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزوں سے ایک بندہ مومن ابھی گزر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں ساری چیزوں سے ہم گزرے ہیں۔ دشمن کا خوف، کورونا کا خوف جو ہمارے دل میں ڈال دیا گیا، خوف اب بھی چل رہا ہے، اللہ معاف کریں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دیکھیے والجوع، بے شمار لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھوک کا معاملہ کیا چل رہا ہے پوری دنیا میں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں کمی ہونے کی وجہ سے کتنے جاب لیس ہو گئے، کتنوں کے بزنس جو ختم ہو گئے، اور کیا صورتحال ہوئی ہے اس سے بھی آپ سب واقف ہیں۔ والانفس، اور خود کے نفس کے بیماری سے، اور آزمائش جتنی بھی آ رہی، بیماری آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ بھی جو ہے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ رہی ہیں۔ والثمرات، پھلوں میں کمی، کتنے فارم جو ہے اور کتنے کھیتی باڑی جو تباہ برباد ہو گئی۔ تو یہ سارا کے سارا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں ضرور بضرور کسی نہ کسی طرح آزمایا جائے گا۔ اس میں رول ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ آگے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو پھر خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شر سے آزماتا ہے اس کی حکمت کے تحت، تو یہاں پر ایک بندے مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن کو مصیبت پہنچتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ان کو ڈالتا ہے، کسی پریشانی میں ڈالتا ہے، کسی آزمائش میں ڈالتا ہے،
تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ بندہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے کہ بندہ مومن فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور فرمائے کہ اللہ کی طرف سے تھا، جو کچھ دیا تھا اللہ نے دیا تھا، جو کچھ لیا اللہ نے لیا ہے اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ جب بندہ اس کا مظاہرہ کرتا ہے، جب صبر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کی طرف چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، بس یہی لوگ ہیں جن ان کے لیے رب کی طرف سے نوازش ہے۔ تین خوشخبریاں، صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے لیے رحمتیں ہیں، واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے نوازش، رحمتیں اور ہدایت۔ اللہ اکبر، یہ ہے مومن کا شیوا جو ہونا چاہیے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو آگے قرآن کریم سورہ زمر میں آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر دینے والا ہے۔ یعنی بہت بڑی یہ اللہ کی طرف سے جو ہے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کو کتنی یہ دیتا ہے، خوشخبریاں دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی بے شمار روایتیں ہیں جس میں ہمیں خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مصیبت سے دوچار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ، دوسری حدیث میں ان اللہ اذا احب قوم ابتلاہ، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ رب العزت کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے سزا نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن یہ ہمیشہ گمان رکھے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث بھی معروف ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بلکہ اور بھی بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے مومن کو اتنا آزماتا ہے کہ جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا ہے، پورا گناہ سے پاک صاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو اتنی جو ہے خوشخبریاں ہیں، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو صبر کا مظاہرہ کریں، وہ بھی صبر کا مظاہرہ پہلی بار میں ہی کریے نا کہ سارا ختم ہونے کے بعد صبر کریں۔ وہ حدیث بڑی معروف ہے ابن ماجہ کی، آپ جانتے ہوں گے کہ ایک عورت جو ہے اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے ہیں، تو جب روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں تو اسے پوچھتے کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ تو فرماتے تمہیں کیا پتا مجھ پر کیا گزر رہی ہے، یعنی تمہیں کیا پتا کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میرا بیٹا گزر گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرے شخص وہاں گزرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندی تمہیں پتہ نہیں کون ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ شرمندہ ہو جاتی ہے، فوراً دوڑتی ہے، گھر پہنچتی ہے، گھر پر کوئی نہیں، پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی ہے، گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصبر فی صدمۃ الاولی، فرماتے ہیں صبر صدمے کے پہلے وقت میں ہونا چاہیے، یعنی جب تم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی بلا آئے، کوئی آزمائش آئے، اس وقت فوراً صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نہیں کہ سارا کچھ ختم ہو گیا پھر کہو اب تو میرے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نہیں، صبر پہلے مرحلے پہ صبر ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے سے چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ اب اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے سورہ فجر میں بہت بہترین نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا نیچر کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے آزمائش پر، ٹھیک ہے، لیکن انسان کا معاملہ کیا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں بہت ہی بہترین طریقے سے جو ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ سب سورہ فجر پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آیت نمبر 15 میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، کہ انسان کا تو یہ معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے اور اسے اکرام کرتا ہے، اسے نوازتا ہے، وَنَعَمَهُ اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، اور ٹھیک ہے، تو فَيَقُولُ تو وہ فرماتا ہے ربی اکرمن، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے میرا اکرام کیا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کا نیچر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، خیر سے نوازتا ہے، تو بندہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، کہ اللہ نے مجھے میرے اکرام کیا، اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے نوازا ہے۔ لیکن اس کے برعکس
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن بندہ مومن کا جب معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، بزنس گرانے سے، جاب لیس ہو جانے سے، یا جو بھی معاملہ ہوتا ہے جو آج ہمارے سامنے ہے، لاک ڈاؤن سے اتنے لوگ جاب لیس ہو گئے ہیں، لیکن اس میں کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہو جو سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، مجھ میں اس میں صبر کرنا ہے، اللہ کے مقدر پہ راضی ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں ہم آزماتے ہیں، ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب اللہ دیتا ہے تو بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نوازا، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس سے کچھ لے لیتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ جب بھی کوئی چیز لیتا ہے اس سے، تو اس سے بہتر دینے کے لیے لیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کو حدیث پہ بڑی معروف ہے، اللہ اکبر، ایک والد کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، کہتا ہے جاؤ، اور فرشتے جب اس کے بیٹے کو، اس کی روح کو لے کر آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، تم نے جب اس کے بیٹے کی روح نکال لی، تو فرشتے فرماتے ہیں کہ بندے نے تمہاری حمد، اللہ تیری حمد بیان کی، کہ الحمدللہ، اور فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں محل بناؤ اور اس کا نام حمد رکھو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں بندہ جب احتساب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اجر کی امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا نوازتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی معروف صحابیہ ہے، جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے، بڑا معروف واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بڑی پریشان ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، تو اسے دعا سکھاتے، کہتے تم یہ دعا پڑھو، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا من۔ ان للہ، بے شک اللہ کے لیے سب کچھ ہے، وَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی طرف لوٹنا ہے، اللہم اجرنی، یا اللہ مجھے اجر دے، فی مصیبتی، یا اللہ مجھے اس مصیبت میں، میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے، وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهُ، یا اللہ اس سے بہتر مجھے عطا فرما، یعنی جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، یا اللہ مجھے اس میں اجر دے اور اس کا بہتر بدلہ مجھے عطا فرما۔ تو ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے دعا تو پڑھ لی، لیکن دل میں میرے خیال آیا کہ ابو سلمہ یعنی میرے شوہر سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں دعا کا نتیجہ دیکھیں، جب بندہ دل سے اور ایمان سے اور یقین سے دعا پڑھتا ہے تو فرماتے کہ میں نے دعا تو پڑھ لی کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، لیکن دل میں خیال بھی آ گیا کہ اس سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رشتہ بھیجا اور وہ جو ہے امہات المومن میں سے شامل ہو گئی، سب ہم مومنوں کی ماں میں شامل ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ہے میرے بھائی کہ جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر بدلہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ میں، کوئی مصیبت آ جائے، کچھ ہو جائے، تو سب سے پہلے اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی، مجھے اجر دے، فی مصیبتی، میری اس مصیبت میں، وخلف لی خیرا منہ، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو یہ ہے بہت بڑی فضیلت ہے اس دعا کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس ساری باتوں کا جو ہے جو یعنی نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ سب سے بہترین چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت میں ہمیں ڈالتا ہے اپنی حکمت کے تحت، اپنی حکمت کے تقاضے کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی چیز لے لیتا ہے، تو سب سے پہلے وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، وہ فوراً بندہ نماز میں لگ جائے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا پیش ہو جائے، اور کوشش کرے کہ اپنی عام نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ تہجد کا اہتمام کر لے، کچھ نوافل کا اہتمام کر لے، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ اللہ نے ہم سے لیا ہے اللہ اس کا بہتر بدلہ ہمیں عطا فرمائے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
نہ ایسا ہو کہ بندہ جو ہے جزا فجا ہو جائے، یا نعوذ باللہ آج جو حالات ہے اللہ معاف کرے کہ کوئی آزمائش سے بندہ گزرتا ہے تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے اور وہ پھر موت کی تمنا کرنے لگتا ہے، یا سوسائڈ اٹمپٹ کے معاملے آ جاتے ہیں، ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے کوئی بھی ایسی تکلیف نہیں ہوگی جو بندے کے برداشت کے باہر ہو. بندے مومن کو چاہیے کہ صبر و استقامت کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کریں. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ صبر کے 3 مرحلے ہیں. صبر کے 3 مرحلے ہیں، یہ 3 مرحلے ذہن میں رکھنا ہے. ایک، اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کے حکم پر صبر، یعنی جو کچھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جو کچھ فرائض کیے ہیں اس پہ صبر و استقامت کے ساتھ. اور یہاں صبر کا معنی ہے ثابت قدمی، کہ بندہ ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کے حکم کی بجاوری کرے، اللہ کے حکم کو بجا لائیں. 5 ٹائم کی نماز ہے، پابندی سے نماز ادا کرنا، اور جو کچھ اللہ نے ہم پر فرائض کیا ہے، ہمارے تحت جن کو رکھا ہے ان پر جو ہمارے فرائض ہیں ان سب کی ادائیگی کرنا، یہ ہے صبر کا پہلا حصہ. الصبر فی حکم اللہ، اللہ کے حکم پر صبر کرنا. دوسرا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. اللہ نے جو کچھ ہم پر حرام کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے پر جو ہے صبر کا مظاہرہ کرنا، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا. یہ ہے دوسرا اس کا مرحلہ، دوسرا صبر کی دوسری قسط وہ ہے کہ گناہوں سے بچنے پر صبر. اور تیسرا جو ٹاپک ہمارا ہے، اللہ کی آزمائش پر صبر، جو کچھ اللہ نے ہم پر مقدر کیا ہے اس پہ صبر کرنا. اور صبر واجب ہے مسلمان پر، کیونکہ جب بندہ صبر نہیں کرتا ہے، صبر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے مقدر پر راضی نہیں ہے. اور یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ بہت خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے، بلکہ انسان کبھی کبھی اسلام کے بالکل دائرے پر آ جاتا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ کی آزمائش پر صبر کرنا، اور سب کے ساتھ صبر کے ساتھ اللہ کے مقدر پر راضی ہونا کہ اللہ میں تیرے مقدر پر راضی ہوں، مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما. تو ہمیشہ جو اس کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے. تو یہ مومن کا معاملہ ہو صبر اور شکر کے ساتھ. آپ جانتے بڑی معروف ہے ایوب علیہ السلام کے بارے میں، کتنا معروف ہے. 18 سال تک اللہ نے ان کو بیمار رکھا، ہر چیز سے محروم، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کا بدلہ عطا فرمایا. اسی طرح یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی فراق میں، یوسف علیہ السلام کی فراق میں کیا معاملہ ان کا، یہاں تک کہ آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، لیکن صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کو واپس لوٹا دیا. تو کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ جب اللہ کی آزمائش پر صبر کرتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس کو آزماتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم البلاء اعظم الجزاء، جتنی زیادہ آزمائش ہوگی اتنا زیادہ اجر ملے گا اس کو. اور وہ حدیث بھی بڑی معروف ہے جو میں نے پچھلی بار پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ایک خاص سٹیٹس، ایک خاص درجہ جنت میں رکھا ہے جو اس کے عمل سے اس کو نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس آزمائش سے پار ہو کے وہ بندہ اس درجے کو حاصل کر سکے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، اللہ اکبر. اور گناہوں کا کفارہ سلف سالین میں بڑا معروف تھا کہ اگر وہ بیمار ہو جاتے، کوئی مصیبت آتی تو کہتے الحمدللہ ذنوبنا کثیر ذنوبنا کثیر، کہتے اللہ تعالیٰ شکر ہے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے. تو کوئی گناہ سے بری نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر آزمائش کے بدلے اگر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے الحمدللہ، اس کے ساتھ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمارے سٹیٹس کو بڑھاتا ہے، درجہ ہمارا بڑھاتا ہے، الحمدللہ خیر اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کے تمام آزمائش سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی ہے وجہ کہ وہ حدیث جو سب سے بڑی معروف حدیث ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمایا عجب لامر المؤمن، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امر کلہ لہ خیر، اس کا سارا معاملہ ہی خیر ہے. اذا اصابۃ السر شکر، جب اسے کوئی خیر کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے خیر ہے. اذا اصابۃ الضر صبر، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، صبر کرتا ہے، فهو خیر اللہ. اور فرمایا یہ کسی اور کے لیے نہیں سوائے مومن کے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر اور شکر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے معاملے میں شکر ادا کرنے کی اور شر کے معاملے میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے خالص اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے. ہماری موت ہو تو ایمان پر موت ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.